اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے خروج یاجوج ماجوج۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ لے لیں۔ وحی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے، ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے، صرف وہی نظر آئیں گے۔ معلم التنزیل میں ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ نہ گھس سکیں گے۔ اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ قتل و غارت گری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد شام شمال مشرق ہفتے اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرقی و مغربی اطراف میں دو پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، اور ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے جن کا پایہ تخت یمن میں تھا۔ اس کی پیشانی کی دونوں جانبیں عبوری ہوئی تھیں، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کا جو پایہ تخت تھا وہ فارس تھا، اور کیونکہ اس نے فارس کی دو ریاستیں تھیں، اس نے ان دونوں ریاستوں کو متحد کر کے تو ایک ریاست بنا دی تھی، اس لیے اس کے جو تاج میں دو سینگ جڑے ہوئے تھے۔ الغرض ان کا گزر ادھر کو ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تکالیف کی شکایت کی، تو انہوں نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آئینی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 60 گز تھی۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ میں پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دے گا۔ بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک چشمہ ہے جس کی شکل مربع ہے، اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے، نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے کہے گی کہ شاید اس جگہ پانی کبھی ہوا ہوگا۔ یہ لوگ ظلم، قتل و قتال، عذاب دہی اور قید کر کے لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے، اور اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ اس تیر کو خون میں لٹ پٹ واپس فرمائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے، اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا کلہ 125 اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھوسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے
اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قومیں یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعے میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا تو تحقیق حال کے لیے چند آدمیوں کو قلعے سے باہر بھیجیں گے، اور وہ ان کی سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی مشکل ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دعا کریں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو لگاتار 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا و پکا مکان اور کوئی خیمہ و چھپر ٹپکے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی، سب کے سب لوگ احسان و طاعت الہی میں مصروف ہوں گے۔ لوگوں کی نیکی اور طاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ و درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ ترمذی میں ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ مذکورہ حالات نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں مسلسل 7 سال تک ترقی کی منازل طے کرتی رہیں گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی اپنا سر نکالے گی اور انسانوں کی راہیں مسدود کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر انتقال فرما کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔